حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم انبیاء بنی اسرائیل کے آخری نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش معجزانہ انداز میں بغیر باپ کے ہوئی۔ جب یہودیوں نے آپ کی والدہ پر الزام لگایا تو آپ نے گود میں معجزانہ انداز میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکدامنی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کوہ صغیر کے دامن میں ہے، جسے آج کل بیت لحم کہا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے جائے پیدائش ناصرہ کو قرار دیا ہے۔ پیدائش سے لے کر نبوت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہیں، یہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں اس مسئلے پر سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 میں وہب بن منبہ سے، جو اسرائیلی روایت کے ماہر تھے، یہ نقل کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بادشاہ وقت کی ڈر سے مصر چلی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی 12 سال وہاں گزارے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جب 30 برس ہوئی تو ان پر نزول وحی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زور و شور سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ ان کی تبلیغ میں حکمت اور دانائی کے ساتھ ساتھ احکام الہی پر شدت سے عمل کرنے اور کرانے کی تاکید تھی۔ انہوں نے اپنے مواعظ میں ان لوگوں کو تاکید کا نشانہ بنا دیا جنہوں نے مذہب کے نام پر دکانداریاں قائم کی تھی۔ انہوں نے اعلان نبوت کے چند دن بعد ایک پہاڑی سے وعظ کیا، جسے خطبہ کوہ مطلب سرمن آن دی ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ اس وعظ میں ان کی تمام تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ پھر جیسے جیسے ان سے عوام متاثر ہوتے گئے، پھر مذہبی لوگ، کاہن، جادوگر اتنے ہی ان کے مخالف ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی مذہبی سیاست ختم ہوتے نظر آئی تھی۔ بہرحال دشمنوں نے رومی گورنر فیلاتوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کی سازش شروع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار کے موقع پر بیت المقدس آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے 11 شاگردوں کے ساتھ شہر سے باہر گئے، پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مطلب یہ موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہو گئی۔ مسلم علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک مخصوص جگہ پر پہنچے اور دشمنوں نے اس کا محاصرہ کیا تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا اور خود گرفتار کروانے والے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شباہت طاری کر دی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ اس کے حواریوں نے بھی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 157 اور 158 میں مذکور ہے۔